بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجل من هؤلاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہے مثل خورشید کام تیرا امام اعظم سلام تجھ پر ہے مثل خورشید کام تیرا امام اعظم سلام تجھ پر جہاں میں روشن ہے نام تیرا امام اعظم سلام تجھ پر اگرچہ دنیا میں اور بھی ہیں امام عالی مقام لیکن بلند ہے ان میں مقام تیرا امام اعظم سلام تجھ پر میرے واجب الاحترام سامعین اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کا سلسلہ دنیا میں مبعوث فرمایا اور انہی انبیاء کو ایسے صحبت کے لیے افراد منتخب کیے ان تمام کی عزت بھی بجا لیکن آپ علیہ السلام کی صحبت کے لیے جن افراد کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب کیا ہے جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں رضا کے سرٹیفکیٹ جاری فرما دیے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہ یہ لوگ جنہوں نے سبقت کی اور پہلے ایمان لائے دوسرا طبقہ مہاجرین اور انصار کا یہ تمام کے تمام جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں رضا کے سرٹیفکیٹ جاری فرما دیے گئے لیکن اسی پر بس نہیں کی فرمایا کہ والذین اتبعوہم بإحسان کہ اگر ان کے بعد وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے وہ لوگ جو ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان کے لیے بھی انعام یہی ہے ان کے لیے بھی رضا کے تمغے ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ صحابہ اکرام کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو جنہیں تابعین کہا جاتا ہے ان کے اندر ایک ایسا ستارہ نظر آتا جسے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں کون امام اعظم جو ابھی دنیا میں تشریف لائے نا اللہ تبارک آپ علیہ السلام کی زبان سے پہلے ان کے بارے میں بشارت ہوئی اگر میں اپنی کتابوں سے یا اپنی بات سے یہ بات کہوں تو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ شخص عقیدت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کر رہا ہے میں الفضل ما شہدت بہ الاعداء کے ضابطے کو مد نظر رکھتے ہوئے شافعی المسلک کی دلیلیں دیتا ہوں بخاری جلد 2 صفحہ 772 اٹھائیے اس میں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم جب آیت نازل ہوئی صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کا مصداق کون ہے آپ علیہ السلام سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ لوگوں لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء اگر ایمان ثریا ستارے تک پہنچ جاتا دین ثریا ستارے تک پہنچ جاتا ایک ایسا شخص اس کی اولاد میں سے آئے گا جو دین کو حاصل کر کر لوگوں تک پہنچائے گا میں جاتا ہوں محدثین کے در پر کہ محدثین اس حدیث کا مصداق کون ہے امام سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تبییض الصفا صفحہ نمبر 7 پر فرماتے ہیں بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابا حنیفہ فی هذا الحدیث اخرجہ ابو نعیم کہ ابو نعیم نے جس حدیث کی تخریج کی ہے اس میں بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اعظم کے بارے میں دی ہے میں دوسری گواہی کے لیے ابن حجر مکی کے پاس جاتا ہوں جو شافعی المسلک کے بہت مشہور وکیل ہیں اپنی کتاب الخیرات الحسان صفحہ 17 پر فرماتے ہیں ان الامام ابا حنیفہ هو المراد من هذا الحدیث ظاہر لا شک فی کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں میرے بھائیو یہ وہ ذات ہے جو دنیا میں آئی بعد میں لیکن اس کے بارے میں بیگانے تعریفیں پہلے کرتے ہیں جو دنیا میں آئی بعد میں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بشارت کے الفاظ پہلے جاری ہوئے میں نے کہا امام اعظم تابعین ہیں یہ بات بھی میں اپنے گھر سے نہیں کہتا جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے میں مد نظر کے مخالف کی کتابوں میں سے دوسرے حضرات کی کتابوں میں سے اس کے حوالے بھی دیتا ہوں امام محمد بن اسحاق ابن ندیم اپنی کتاب الفہرست صفحہ 298 کے اندر فرماتے ہیں امام اعظم نے حضرت انس کی زیارت کی بہت سے صحابہ کا زمانہ پایا ہے اسی طرح ابن عبد البلبار کی اپنی کتاب جامع العلم والبیان جلد نمبر 1 صفحہ 45 پر فرماتے ہیں امام اعظم نے حضرت انس کی زیارت کی امام اعظم نے عبداللہ بن حارث کی زیارت کی ان سے احادیث نقل کی ہے تیسری کتاب علامہ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 10 صفحہ 107 پر فرماتے ہیں امام اعظم نے بہت سے صحابہ کا زمانہ پایا ان سے احادیث کو نقل کیا ہے چوتھا حوالہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جامع
العلم کے اندر صفحہ نمبر 7 پر فرماتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے صحابہ کا زمانہ پایا، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا امام اعظم آئے بعد میں، بشارت پہلے ہے، امام اعظم آئے، لوگوں نے تابعین کی صف میں شمار کیا، شمار کرنے والے بھی صرف حنفی المسلک سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں، شمار کرنے والے بھی کوئی شافعی المسلک ہے، کوئی حنبلی المسلک، کوئی مالکی المسلک۔ معلوم ہوا کہ امام اعظم کی شان تو بہت بلند ہے، اگر آج کا کوئی امام اعظم پر تان کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اگر آج کا کوئی امام اعظم ابو حنیفہ میں نکتہ چینی کرتا ہے اسے اپنی آخرت برباد کرنا پڑے گی، اسے چاہیے اپنی آخرت کو بچاتے ہوئے، اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اولیاء اکرام سے، ان بزرگان دین سے دشمنی کا اظہار نہ کرے، بلکہ ان سے محبت کرے، بلکہ ان کے ساتھ عقیدت و احترام کا معاملہ فرمائے۔ آخر میں یہی کہوں گا، اب جس کے دل میں آئے پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔